خوش آمدید۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ جو کھانا ہماری پلیٹ میں ہے وہ صرف بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہو سکتا ہے؟ یہی تو طب یونانی کی قدیم حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری غذا ہی ہماری سب سے طاقتور دوا بن سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ دیکھیں، یونانی طب کا جو پورا فلسفہ ہے نا، وہ ایک قول میں سمایا ہوا ہے۔ یہ قول بقراط اور ابن سینا جیسے بڑے بڑے حکیموں سے منسوب ہے کہ معدہ بیماری کا گھر ہے اور پرہیز علاج کا سر۔ اب سننے میں تو یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری سچائی ہے کہ ہماری صحت کی پوری عمارت ہمارے ہاضمے اور ہماری غذا پر کھڑی ہے۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیسا ہو اگر کوئی ڈاکٹر یا حکیم کسی کو دوا کی پرچی کی طرح غذا کی پرچی بھی لکھ کر دے، مطلب بالکل اسی طرح پریسائز۔ یہی تو طب یونانی کا کمال ہے، اس کا بنیادی اصول۔ یہ کوئی عام سا مشورہ نہیں ہوتا کہ یہ کھا لو وہ نہ کھاؤ، نہیں، بلکہ ہر انسان کے اپنے مزاج، اس کی صحت کی حالت کو دیکھ کر ایک خاص غذا تجویز کی جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ بیلنس، یہ توازن کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں، اس کا جو سب سے بنیادی اصول ہے نا، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جسم کا نازک توازن۔ یونانی طب کہتی ہے کہ ہمارا جسم کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ایک ٹوٹ پھوٹ اور پھر مرمت کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اور اصل صحت کیا ہے؟ اصل صحت اسی بیلنس کو قائم رکھنے کا نام ہے۔ تو یہ جو قدرتی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے، اسے یونانی طب میں خاص نام دیا گیا ہے، تحلل۔ اور یہ صرف جسمانی نہیں ہے، مطلب صرف بھاگ دوڑ سے نہیں ہوتا۔ ہمارے روزمرہ کے کام، ماحول کا سٹریس اور یہاں تک کہ ہمارے جذبات جیسے غصہ، فکر، پریشانی، یہ سب اس عمل کو اور تیز کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی رفتار ہی ہمارے جسم کو مسلسل گھلا رہی ہے، تحلیل کر رہی ہے۔ تو ایک طرف تو ہے تحلل، یعنی جسم کا قدرتی طور پر ٹوٹنا پھوٹنا، لیکن دوسری طرف ایک بہت طاقتور تعمیر کرنے والی قوت بھی کام کر رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں بدل ما یتحلل، مطلب جو تحلیل ہوا اس کا بدل۔ یہ وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے ہماری غذا، ہمارا کھانا اس سارے نقصان کی تلافی کرتا ہے، اس کو ریپیئر کرتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک لگاتار چلنے والا چکر ہے۔ تو یہ جو بدل ما یتحلل ہے نا، یہ وہ اصول ہے جس میں ہمارا جسم کھانے کو ایک طرح سے را مٹیریل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ بالکل ایسے سمجھیں جیسے ایک بلڈنگ کی روزانہ مرمت ہو رہی ہے، اور ہماری غذا وہ اینٹیں اور سیمنٹ ہیں جو اس بلڈنگ کو، یعنی ہمارے جسم کو، مضبوط اور قائم رکھے ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے ہر غذا ایک جیسی مرمت تو نہیں کرتی نا، کچھ اینٹیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ کمزور۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی میں کھانوں کو کلاسیفائی کرنے کا، ان کی درجہ بندی کا ایک بڑا زبردست سسٹم ہے۔ یہ سسٹم صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کھانے میں وائٹامن کتنے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کھانا جسم پر اثر کیا چھوڑتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی کلاسیفیکیشن اس بات پر ہے کہ کھانا ہضم ہونے میں کیسا ہے۔ ایک ہوتی ہے غذائے لطیف، یعنی ہلکی پھلکی غذا، جیسے جو کا پانی یا چکن سوپ، یہ فوراً ہضم ہو کر جسم کا حصہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بالکل الٹ ہے غذیف یا دالیں، ان کو ہضم کرنے میں جسم کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور ان دونوں کے بیچ میں آتی ہے غذائے معتدل، جیسے دودھ یا کھچڑی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب کسی مریض کے لیے غذا تجویز کرنی ہو۔ اب جو دوسری درجہ بندی ہے نا، وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کھانا ہضم ہونے کے بعد جسم میں کس کوالٹی کے اخلاط بناتا ہے، یعنی ہیومرز۔ جو غذائیں جید القائموز کہلاتی ہیں، جیسے چھوٹے بکرے کا گوشت یا انڈے کی زردی، وہ جسم میں بہترین صحت مند مادے بناتی ہیں، اور جو غذائیں ردی القائموز کہلاتی ہیں، جیسے بطخ کا گوشت، وہ جسم میں خراب مادے پیدا کر سکتی ہیں جو آگے چل کر بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ اچھا، یونانی طب میں نا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بڑی دلچسپ ہیں۔ انہیں نہ تو پوری طرح غذا کہہ سکتے ہیں، نہ ہی پوری طرح دوا۔ یہ سمجھیں کہ یہ غذا اور دوا کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتی ہیں۔ ان میں غذائیت بھی ہے اور علاج کی خصوصیات بھی۔ تو اس اسپیکٹرم کے ایک طرف ہے غذا، دوائی۔ یہ بنیادی طور پر تو کھانا ہی ہے، لیکن اس میں ہلکے پھلکے طبی فائدے بھی ہیں، جیسے کدو ہو گیا، کھیرا ہو گیا۔ آج کل کی زبان میں ہم انہیں فنکشنل فوڈز کہتے ہیں، ہے نا؟ اور پھر اسپیکٹرم کے دوسرے سرے پر ہے دوا غذائی۔ یہ اصل میں دوا ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت غذائیت بھی ہے، جیسے ادرک، لہسن، شہد، جنہیں آج کل نیوٹراسیوٹیکلز کہا جاتا ہے۔
چلیں، ابھی تک تو ہم نے کھانے کی یعنی ٹھوس غذاؤں کی بات کی، لیکن یونانی سسٹم میں پینے والی چیزوں یعنی مشروبات کی اہمیت بھی کسی طرح کم نہیں ہے۔ مشروب کا مطلب تو ہر پینے والی چیز ہے، لیکن ان سب کا بادشاہ، سب سے اہم، پانی ہے۔ طب یونانی کے مطابق پانی صرف پیاس بجھانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو جسم کے 4 بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ یہ جسم کو وہ رطوبت یعنی موئسچر دیتا ہے جس کے بغیر ہمارے جسم کا کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی عمل چل ہی نہیں سکتا۔ اب پانی کے کام تو بس کمال کے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ غذائیت کو جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچاتا ہے۔ یہ کھانے کو پتلا کرتا ہے تاکہ وہ آسانی سے ہضم ہو سکے۔ یہی پانی جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالتا ہے، ہماری جسم کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے جوڑوں کو لوبریکیٹ کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ سچ میں یہ زندگی کا آب حیات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے؟ یونانی طب اس کے لیے ایک بہت ہی سمپل اور پریکٹیکل فارمولا بتاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کے ہر کلوگرام وزن کے لیے تقریباً 33 ملی لیٹر پانی۔ تو یہ ایک بڑی پرسنلائزڈ ریکمنڈیشن ہے جسے کوئی بھی اپنے لیے کیلکولیٹ کر سکتا ہے۔ اگر ایک موٹا اندازہ لگائیں تو خواتین کے لیے دن میں تقریباً 3.25 لیٹر یعنی کوئی 10 گلاس، اور مردوں کے لیے 4.25 لیٹر یعنی کوئی 14 گلاس پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مقدار موسم اور بھاگ دوڑ کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ ساری تھیوری تو ہم نے سمجھ لی، لیکن ان سب اصولوں کا عملی طور پر پریکٹیکل لائف میں کیا مطلب ہے؟ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ طب یونانی بیماریوں کے علاج اور ان سے بچاؤ کے لیے کھانے کو ایک دوا کے طور پر کیسے استعمال کرتی ہے۔ علاج کے اس طریقے کو کہتے ہیں علاج بالغذا یعنی ڈائٹوتھیراپی، اور یہ یونانی طب کا بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ فلسفہ بہت صاف ہے، دوا جو ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے، پہلی اور سب سے ضروری دوا تو ہماری اپنی پلیٹ میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر دل کی صحت کی بات کرتے ہیں۔ یونانی حکیم دل کو طاقت دینے کے لیے مربع یا گلقند جیسی چیزیں تجویز کرتے ہیں۔ اگر دل میں کمزوری محسوس ہو تو مائع لحم یعنی گوشت کا عرق استعمال کروایا جاتا ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ وہی ہے، ایسی غذا کھائیں جس میں نمک اور چکنائی کم ہو تاکہ دل پر بوجھ نہ پڑے۔ بالکل یہی اصول سانس کی بیماریوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ٹی بی جیسی سیریس بیماری میں بکری کا دودھ اور جو کا پانی جیسی ہلکی لیکن طاقتور غذائیں دی جاتی ہیں۔ عام نزلہ کھانسی میں گرم قہوہ اور شہد ملا پانی فوری آرام دیتا ہے، اور برونکائٹس کے لیے تو انار کے تازہ جوس میں ایک لونگ ڈال کر پینا ایک بہت پرانا اور کارآمد نسخہ مانا جاتا ہے۔ اور آج کل کی جو بڑی بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز اور موٹاپا، ان کے لیے بھی یونانی طب میں بڑی واضح گائیڈ لائنز ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جو کا پانی اور انار کا رس بلڈ شوگر کو قابو میں رکھنے میں مدد دے سکتا ہے، اور موٹاپے کے لیے صرف کھانا کم کرنا ہی حل نہیں ہے، بلکہ پیاز، لہسن، پودینہ جیسی چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ہے جو میٹابولزم کو تیز کرتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے کھانے میں طاقت ہے یا نہیں، طاقت تو ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس طاقت کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہمارا ہر لقمہ، ہر نوالا ایک دوا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اگلی پلیٹ ہماری صحت کے بارے میں کیا فیصلہ سنانے والی ہے۔